پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے ہم نے ایک حدیث پاک سنی تھی کہ ایک شخص جو پہلے کی امت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا، وہ بندہ جب مرنے کے قریب ہوا تو فرشتے آئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم۔ پھر کہا اچھے سے غور و فکر کر لو کہ کوئی اچھا کام تم نے کیا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ میں نے تو کوئی کام اچھا نہیں کیا پوری زندگی میں، مگر ایک کام کیا کہ میں کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملات کرتا، یعنی بیچتا، خریدتا یا کسی کو قرض وغیرہ دیتا لینے میں، کہا کہ میں کسی اگر تنگ دست انسان کو دیکھتا اور یہ کسی کی حالت خراب دیکھتا تو وہ دینے کے لائق نہیں ہوتا تو میں معاف کر دیتا تھا۔ کسی غریب کو دیکھتا میں کہتا بھائی جب تمہیں نہیں ہے اس کے وسعت کہ تم میرے پیسہ چکا سکو، میں معاف کر دیتا کچھ، یا ہو سکے تو پورا معاف کر دیتا تھا یا کچھ معاف کرتا۔ اور امیروں کے پاس اگر میرا پیسہ ہوتا تو میں کیا کرتا تھا اس کے ساتھ؟ اس شخص نے کہا کہ اگر امیروں کے پاس میرا پیسہ ہوتا میں اسے مدت دے دیتا، یعنی ایک وقت دے دیتا کہ بھائی ابھی نہیں ہے تو بعد میں دے دینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی اس کا عمل پسند آ گیا۔ بندے کا پوری زندگی میں صرف ایک ہی عمل تھا کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تنگ دست کو اور پریشان نہیں کرنا، ہم لوگوں کی طرح جیسے۔ حضور نے فرمایا صرف اللہ کو یہی اس کا ایک چھوٹا سا عمل پسند آیا۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ ایک عمل، چھوٹے عمل کو عمل نہ سمجھے۔ مسلم میں اسی حدیث پاک کے کچھ الفاظ ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں اس سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تو دنیا میں کسی پر رحم کیا تھا، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے پر تو نے مہربانی کی تھی، تو میں تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں جہاں میں نے تجھے جنت عطا کر۔ صرف اور صرف کیوں؟ معاملات اچھے تھے۔ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں جو مرا ہوا ہے اور اس کو اور مارتے ہیں، اور اگر اچھے انسان مل جائے تھوڑے پیسے والے تو ہم اس کا بس تلوار نہیں چاٹتے، اس کے علاوہ تو سب کچھ کرتے۔ سچ یہی ہے، تھوڑی کڑوی بات ہے، اصل یہی ہے۔ ہم امیروں کو دیکھتے تو دوڑ کے بھاگتے السلام علیکم حضور، اور وہی غریب تھوڑے آ جائے تو ہمارا سلام کے جواب ہم نہیں دیتے، ہم ایسے لوگ ہیں۔ یہ حدیث پاک ہم نے کل سنی تھی، اس کی تھوڑی تفسیر بھی تھوڑی بہت لمبی حدیث پاک تھی، ہم نے سن لیا۔ آج ایک حدیث پاک ہم سننے والے تین شخص کے بارے میں، تین انسان کے بارے میں۔ پہلے حدیث پاک سنیں۔ وعن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت ابو ذر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک روایت کی۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین ایسا انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام نہیں فرمائے گا۔ کلام مطلب بات کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تین ایسا انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہ تو کلام فرمائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہ ہی اس کے طرف اپنی نظر رحمت فرمائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو صاف اور پاک و صاف فرمائے گا۔ ہم اتنے گناہ میں لدے ہوئے انسان، پاک اللہ نہ کرے تو ہم تو ختم ہی ہو جائیں، ہم جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی اس کے طرف اپنے نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھوئے گا اور پاک کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان تین شخص کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ کون کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کون شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب یہ بات فرمائی تو میں نے کہا کہ خوابو و خسیرو، یہ بندہ تو اپنے بھاشا میں کہے تو یہ تو ڈوب گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا ابو ذر کہتے ہیں تو وہ تو گھاٹے میں چلا گیا۔
وہ تو برباد ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہی اور عرض کیا، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نامراد ہو گیا، یہ گھاٹے میں ہو گیا، یہ خسارے میں ہے، یا رسول اللہ یہ لوگ ہیں کون تینوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا وہ شخص، وہ انسان جو ٹکنے سے نیچے کپڑا لٹکاتے ہیں، تہبند لٹکاتے ہیں، وہ ٹکنا ہوتا نا پیر کا، یہ جو ٹکنا ہے اس سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، ایک حدیث پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کپڑا اس سے نیچے لٹکتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹکنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، یہ اس کے لیے دردناک عذاب۔ اور اس کے تھوڑی تفصیل ابھی کروں گا، پہلے ترجمہ سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو پاک فرمائے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا ٹکنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، دوسرا وہ شخص منان، اور تیسرا وہ انسان جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان بیچتا۔ جھوٹی قسم کا سب سے اہم بات کہ ابھی ہم جو ہے نا بیچتے وغیرہ جو دھندا کرتے ہیں ان کا ایک ہی مسئلہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو دھندا نہیں چلے گا۔ اللہ کے بندے، ہم کون سے بزنس مین ہیں؟ ہم کون سے تجارت کرنے والے ہیں؟ صحابہ کرام سے بڑے تجارت کرنے والے ہم لوگ، ان کے تجارت اپنے تو بھاونگر سے باہر ہمارا نام نہیں جاتا، اور ان کا تجارت ایسا تھا کہ ملک شام، ایران، عراق، ہر جگہ ان کا نام تھا کہ ہے کوئی ابو بکر جن کا دھندا ہے، جو تجارت کرنے والے ہیں۔ وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولے، ان کو تو صدیق کہا جاتا ہے، بغیر جھوٹ بولے بھی دھندا ہو سکتا ہے۔ ہم تو قسم کھا لیتے پھٹافٹ، اللہ کی قسم کہتا ہوں یار میں نے اتنے میں لایا ہے سامان، حالانکہ وہ سامان اتنا میں نہیں لاتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی ہمارے قسمت میں لکھا ہے وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتا۔ بے شک دو چیز فکس ہے ہمارا، اور بہت ساری چیزیں ہیں مگر دو چیز ابھی میں بتاتا ہوں، ایک موت، ایک رزق، ایک روزی۔ موت ایک سیکنڈ ادھر نہ پیچھے نہ آگے ہونے والا، جب موت لکھی ہوگی اسی سیکنڈ میں فرشتے ہمارے روح نکالیں گے، اور ہم چاہے منہ رگڑ کے مر جائیں روڈ پہ، اگر جو رزق لکھا ہوا ہے وہ اسی وقت میں ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملنے والا۔ یہ دونوں ہمارے پیچھے کرتی ہے، موت بھی ہمارے پیچھے ہے، رزق بھی ہمارے پیچھے ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقررہ فکس کیا ہے، وقت مقرر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رزق لکھا ہے، چاہے ہمارے 1 بجے رات میں ہو یا 2 بجے رات میں ہو، وہ ملنا ہے تو 2 بجے رات میں ہمیں ملنے والا ہے۔ تو کہاں ہم جا رہے ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ ہمارا صورت میں جھوٹ بولیں گے تبھی تو دھندا چلے گا۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ نہ کہیں کہ جھوٹ بولنے بغیر دھندا نہیں چلے، چلتا ہے یار۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے بڑے دھندا ہم لوگوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اس دور میں ان کے پیسے کا اگر گنتی کیا جائے تو اربوں میں ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے بزنس مین تھے، مگر کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اور جھوٹ نہیں بولا تو ملا کیا ان کو؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنتی ہونے کا شرف عطا کر دیا، ان کو بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو، جنتی نام سے اشرائے مبشرہ ہے وہ۔ تو جھوٹ بولے بغیر بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، نہ تو کپڑے، اور یہ کپڑے کا مسئلہ بھی میں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، کپڑے لٹکانے کا مسئلہ۔ یہ کپڑے لٹکانا جو ہے نا، یہ تکبر کے لیے ہو، یہ مسئلہ یاد رکھیں، گھمنڈ کے لیے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میں کپڑا چھوٹا کیوں پہنوں؟ اگر وہ گھمنڈ اور تکبر کے لیے میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں کپڑا نہیں چھوٹا پہن سکتا،
اور گھمنڈ دکھانے کے لیے، تکبر دکھانے کے لیے اگر بندہ پہنتا ہے تو اس کے لیے یہ عذاب، مگر جان بوجھ کر، اور اس کے لیے جو تکبر کے وجہ سے ٹکنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ہاں اگر درجی نے سل دی ہے اور مجبوری ہے بھائی اس کو پہننا ہی ہے، ہم ابھی ریڈی میڈ کپڑا لیتے تو وہ تو تھوڑا لمبا ہوتا ہے، تو اگر اس صورت میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ مطلب ناپسند، وہ اس کو کم ناپسند کیا گیا ہے۔ مگر گھمنڈ سے کبھی بھی، خدا کے واسطے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو پیسہ بہت ہے، میرے پاس کپڑے بہت ہے تو میں چھوٹا کپڑا کیوں پہنوں۔ یہ تو صحابہ پر، رسول اللہ پر طنز کرنا ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے خزانوں کی چابیاں نہیں تھی؟ بے شک۔ مگر رسول اللہ نے کبھی بھی ٹکنے سے نیچے کپڑا نہیں پہنا۔ کوشش کریں جب دردی کے پاس جائیں تو کوشش کریں پہلے کہہ دے بھائی میں کپڑا تھوڑا سا میرا اونچا پہ کرنا، تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ اور اگر ہم یہ کہتے بھائی ہمارے پاس کپڑے بہت ہیں تو تب ہمارے لیے یہ وعید ہمارے ہی لیے کہ دردناک عذاب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہے کہ دردناک عذاب ہے، سوچے ان کا کیا حشر ہوگا۔ دردناک کا مطلب انتہا درجے کی تکلیفیں ہوں گی۔ تو یہ تین شخص نہ بنے۔ سب سے پہلی بات تو کپڑا لٹکانے والا، دوسرے آخر والی بات جھوٹ بول کر کے کوئی دھندا نہ کرے، جو اللہ لکھا ہے وہ مل ہی جائے گا۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو نماز کے وقت شٹر گرا دیتے، دکان بند کر دیتے، کیا ان کو کمائی نہیں ہوتی؟ کیا ان کا گھر نہیں چلتا؟ چلتا ہے یار، ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ اور جو آپ کے ہمارے نصیب میں لکھا ہے نا، ہم شٹر گرا دیں پھر بھی وہ گراہک باہر میں کھڑا رہتا ہے، ہم آئیں گے نماز پڑھ کے تو تب وہ لے گا سب، وہ لکھا ہوا ہے۔ اور چاہے ہم شٹر نہ گرائیں، دکان نہ بند کریں اور بیٹھے رہ جائیں نماز کے وقت میں، نماز نہ بھی پڑھیں، پھر بھی جو نہیں آنے والا ہے ہرگز نہیں آئے گا۔ اور ایسا میرا مشاہدہ ہے کہ جو بندہ این ٹائم ہے، جس وقت مغرب کے ٹائم میں ان کے دھندا بہت چلتا ہے، اللہ کے بندے نے مجھے بتایا مغرب کے ٹائم میں اس کا دھندا بہت چلتا ہے اور آدھا گھنٹہ میں ان کے بہت سارے کمائیاں ہوتی، مگر وہ بندہ نماز کے وقت پورے دکان ہی بند کر دیتا ہے، بورڈ لگا دیا اس بندے نے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ ان کے اس اثار کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اس قربانی کو قبول کرے، این ٹائم میں وہ بند کر دیتا بندہ آدھا گھنٹہ کے لیے نماز کے لیے۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کے فضل سے حضرت مجھے کبھی بھی اس میں نقصان نہیں ہوا، میں نے حساب کیا کہ پہلے دکان بند نہیں کرتا تھا پھر بھی اتنی ہی کمائی ہوتی تھی، ابھی آدھا گھنٹہ این ٹائم میں بند کر دیتا ہوں پھر بھی اللہ اتنا ہی دیتا ہے مجھے۔ تو ہرگز ہمارا رزق بھاگنے والا نہیں، مل ہی جاتا ہے، تو نماز تو پڑھ لے رہے ہیں اور جھوٹ بول کے کبھی بھی کوئی بات نہیں لیتے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس قربانی کو قبول کرے کہ اس کو نماز کے ان کو اتنا جذبات ہے کہ انہوں نے نماز بند کر، تو جھوٹ بول کر کے تھوڑی چل جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میری نظر سے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ بول کر کے دھندا کرتے، حضور نے فرمایا شروع میں اس کو بہت پیسہ ملتا ہے، مگر آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں اس کا دھندا برباد بھی ہو جاتا ہے۔ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میں نے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ نے جو فرمایا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ جھوٹ بول کر ہم دھندا کریں گے تو آج نہیں، کل نہیں، 2 سال بعد نہیں، 10 سال بعد وہ دھندا ختم ہو جائے گا، اس کو نقصان میں ہمیں زیادہ ہی پڑے گا۔ تو ضرور دھندا میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بول کر کریں، انشاءاللہ سچ کا صدقہ بھی یہ ملے گا کہ ہمارے اتنے پیسے میں اللہ برکت عطا کرے۔ اور رہی بات ایک کی، تو انشاءاللہ اس کی تھوڑی زیادہ تفصیل ہے، تیسرے انسان کا کل انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی ہے ہمارے، ان کا برسی، یعنی اسی دن وہ انتقال ہوئے تھے، رفیق بھائی سیدھی، ہمارے سہیل بھائی کے والد صاحب، تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کربٹ جنت نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت بریم اعلیٰ سالا مقام نصیب عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی